بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے جبرائیل، کیا بات ہے؟ میں آج تم کو بڑا فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکا دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے اس جہنم کے دہکائے جانے کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا اور اس میں 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر اسے 1000 سال تک مزید دہکانے کا حکم ملا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید 1000 سال تک بھڑکایا گیا، حتیٰ کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ بالکل کالی سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات حق تعالیٰ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائیں۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کی ساری مخلوق اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کے زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور وہ حلقہ تحت الصراع میں جا کر رکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بس جبرائیل، بس اتنا ہی ذکر کافی ہے، میرے لیے یہ بات بڑی ہی پریشانی والی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل، تم روتے کیوں ہو؟ حالانکہ تمہارا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں کیوں نہ روں؟ میں ہی رونے کا زیادہ حقدار ہوں۔ کیا خبر خدا کے علم میں میرا اس مقام کے علاوہ کوئی اور مقام ہو؟ کیا خبر کہیں مجھے ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا۔ اور کیا خبر مجھے ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں اشک بار ہو گئے۔ کافی دیر تک دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر انصار کی ایک جماعت کے قریب سے گزرے جو کہ ہنس رہے تھے اور فضول باتوں میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم ہنستے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے جسے میں جانتا ہوں۔ اگر تم جانتے تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، حتیٰ کہ تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور آہوزاری کرتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔